معاشی ترقی کے سلسلے میں ایک بہت اہم رول ہے پروفیشنلزم کا. پروفیشنلزم جس کا ذکر ہم نے کچھ دیر پہلے کیا، یہ وہ وتیرہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے فیصلے، روزمرہ کی زندگی کے فیصلے، حالات، حقائق، اعداد و شمار، تجربے، قابلیت اور لیاقت کے بلبوتے پہ لیں، نہ تصورات، شبہات، بایسز اور پریجوڈائسز کی بنیاد پر. جس طرح ایک شاندار تکنیکی ماہر انجینئر جنہیں اراکین نماز کی خبر ہی نہ ہو، ہم ان کی اتباع میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک اسی طرح ایسے مولانا جن کی تمام نیکیوں کے بیچ کریڈٹ مینجمنٹ کا علم شامل نہ ہو، انہیں ہم اپنی کوآپریٹو سوسائٹی کا کام نہیں سونپ سکتے. اسی طرح محض اس لیے کہ ایک شخص بہت ڈاکٹر ہے، بڑا مقبول ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک مینیجر یا ٹیچر یا اکاؤنٹنٹ بھی ہو. ہم میں ایک عادت سی پڑ گئی ہے سیلیبریٹیز کو ہر جگہ ٹھونسنے کی کہ فلاں بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، یا فلاں سو اینڈ سو ہیں، ڈپٹی کلیکٹر رہ چکے ہیں اور ریٹائرڈ جنرل مینیجر، اس لیے اب چاہے اسکول ہو کہ ہسپتال، اس کے بورڈ آف گورنرز پہ ان کا تقرر لازمی ہے. چنانچہ ہم میں چند گنے چنے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بیک وقت کئی باڈیز پہ، کئی تنظیموں پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں. نہ وہ وقت دے پاتے ہیں، نہ ان میں وہ صلاحیتیں ہیں کہ ہر طرح کے کام کو چلا سکیں، نہ انہیں اتنی ذمہ داریاں قبول کرنی چاہیے، نہ قوم کو ان کے سر اتنی ذمہ داریاں دینی چاہیے. اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ پروفیشنلی ہر شخص کو اس کی قابلیت، تجربے اور اس کے وقت کے لحاظ سے اپنی ضرورتوں کے تحت تعین کریں. اسکولوں اور کالجوں کے لیے ایجوکیشنسٹ، کوآپریٹو سوسائٹیز کے لیے بینکرز، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے اربن پلانرز یا انجینئرز اور آرکیٹیکٹس، اور دینی تعلیم کے لیے مولوی، قاری اور حافظ. ایک بار ہم بڑے اعتماد سے بڑی تفتیش کے بعد کسی کو چن لیں تو انہیں پھر کام کرنے کا موقع دیں، ان پر نگرانی ضرور رکھیں لیکن دخل اندازی نہ کریں. ان کی رائے پہ کچھ دن اعتماد کریں. نتائج کے نکلنے میں وقت لگتا ہے، اور جو انسان کام کرتا ہے تو اس سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. کام نہ کرنے والا غلطی نہیں کرے. حساب ضرور لیں، جواب دہی ضرور لیں، لیکن ڈیموکریٹک انداز میں پراپر جو اس کی میٹنگیں، کمیٹی کی میٹنگیں ہوں گی انہی. سڑک چلتے آپ لوگوں کا گریباں پکڑ کے حساب نہیں لے سکتے، اس طرح کوئی عزت مند اپنی خدمات آپ کو دے گا ہی نہیں. ایک اور خراب عادت ہمارے اندر یہ ہے کہ کچھ لوگ عہدہ ویسے تو قبول نہیں کرتے لیکن پیچھے سے ریموٹ کنٹرول چلاتے ہیں. اس طرح وہ رسپانسبلٹی سے، ذمہ داری سے تو بچ جاتے ہیں لیکن اتھارٹی یا اختیار کا استعمال کرتے ہیں. تو دوسری طرف ایک اور بیماری یہ ہے کہ جو لوگ والنٹری خدمات دیتے ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ چونکہ وہ آنرری سروسز دیتے ہیں، اس کا پیسہ نہیں لیتے، اس لیے اب ان سے کوئی باز پرس نہیں ہو سکتی، ان سے پوچھ تاچھ نہیں ہو سکتی، ان کے فیصلوں پہ سوالیہ نشان نہیں لگ سکتا. ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس سے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ تنخواہ دے کر کسی پروفیشنل کو باضابطہ اپوائنٹ کرتے، اس کا تقرر کرتے اور پھر ٹھیک سے حساب بھی لیتے. اس طرح کی اعزازی خدمات دینے والے لمبی مدت میں دراصل نقصان ہی پہنچاتے ہیں. تنخواہ نہ لینے والے نااہل یا مصروف شخص سے بہتر وہ شخص ہے جس کی پوری کمٹمنٹ، فل کمٹمنٹ تنخواہ کے بدل آپ کو مل سکے. اس طرح ایک اچھے پروفیشنل طریقے سے ہم اپنی غریبی کو مؤثر طریقے سے دور کر سکتے ہیں. ایسا ماحول بنے گا تو پھر تنظیمیں بننے لگیں گی، باضابطہ ان کے چارٹرز اور بائی لاز بنیں گے. اس طرح کے رول آف لا اور ہیلدی رسپیکٹ، تعاون سے ہمارے اندر جو جوہر چھپے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، وہ سامنے آئیں گے، اپنی خدمات دیں گے، اور پھر سینرجیز پیدا ہوں گی، اکنامیز آف اسکیل پیدا ہوں گی. یعنی ہمارے کم وسائل اور کم ذرائع سے بہتر پروڈکٹیوٹی، بہتر پیداوار اور بہتر اجرت ملنے لگے گی. مثلا اگر ہمارے اندر آپس میں تعاون اور اشتراک کا جذبہ ترقی پالے اور باضابطہ نظم و ضبط اس میں آ جائے، حساب کتاب، ذمہ داری، جواب دہی، یہ سب شامل ہو جائیں تو غور کیجئے کیا کیا ہو سکتا ہے. مان لیجئے کہ چھوٹی ہوٹل والے یا سبزی بیچنے والے شام میں ان کے ہاں جو کھانا بچ جاتا ہے یا سبزیاں بچ جاتی ہیں، یا تو وہ پھینکنے میں جاتی ہیں یا بکریوں کو سستے بھاؤ بیچ دی جاتی ہیں. لیکن ایک کوآپریٹو سوسائٹی بنا کر ایک کولڈ سٹوریج کا اہتمام کیا جا سکتا ہے جس میں واجبی کرائے پر یہ اپنا سامان سٹور کر سکتے ہیں اور بچا سکتے ہیں اور بہتر معاوضہ کما سکتے ہیں. یا اسی طرح درزی آپس میں مل کے کاج بٹن بنانے کی مشین خرید سکتے ہیں، یا میکینکس، آٹو میکینکس ایک جائنٹ گراج بنا سکتے ہیں، کوآپریٹو بیسس پہ گراج کھڑی کر سکتے ہیں. بلکہ ہم تو کہیں گے چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ چھوٹی چھوٹی گلی کوچوں میں ٹیلی فون بوتھ نوجوان چلا سکتے ہیں. لڑکیاں اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے کئی کاروبار کر سکتی ہیں. ٹیلی فون کا ذکر پر ہم عرض کریں کہ ٹیلی کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن مادی ترقی کے ستون مانے جاتے ہیں. ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں غریب مسلم بستیوں میں جگہ جگہ ٹیلی فون کی سہولت نہیں ہے. آج تو ٹیلی فون موبائل کے ذریعے بھی ایک آمدنی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور لوگوں کے لیے بہت بڑی سہولت ہے. اس سے ان کے بہت سے اخراجات بچ جاتے ہیں. پی پی سروس، میسیجنگ سروسز، کالنگ سروسز،
کا تصور کیجئے، چھوٹا چھوٹا انقلاب گلی کوچے میں نمودار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مسلم غریب بستیوں میں، سلمز میں شیئرڈ باتھ رومز، ٹوائلٹس سلب شوچالیہ کی سطور پر کھڑے کیے جا سکتے ہیں۔ مشترکہ خریدی، بلک پرچیزز کے ذریعے سستا مال خریدا جا سکتا ہے۔ کوآپریٹو بیسس پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں وہ بیچا جا سکتا ہے تاکہ دونوں کا بھلا ہو۔ اگر یہ رجحان جڑ پکڑ لے، یہ عادت ہماری فطرت بن جائے، تو پھر سوچئے کہ مسلم جھوپڑ پٹیوں کو اچھی طرح تعمیر کیے ہوئے 4 منزلہ RCC کے اپارٹمنٹ میں بدلا جا سکتا ہے۔ اور وہ دن کب آئے گا ہماری اپنی زندگی میں، جانے کب ایسا ممکن ہوگا کہ مسلم جھوپڑیاں صاف ستھرے ویل پلانڈ اپارٹمنٹس کی کالونیوں میں بدل جائیں۔ ایسا ہونا عین ممکن ہے۔ اس کے لیے ساری سہولتیں موجود ہیں، حکومت کی طرف سے، سماج کی طرف سے، ہندو سماج کی طرف سے اس کے لیے وسائل دستیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر کمی ہے کوئی تو وہ ہے اس انداز کی، اس احساس کی کہ پہلے ہم طے کر لیں کہ ہاں ہمیں غریبی سے، اس گندگی سے اوپر اٹھنا ہے اور یہ سیکولر طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔